نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قتل الانسان ما اکفرہ خدا کی مار ہو انسان پر کہ وہ کیسا ناشکرا ہے من ای شیء خلقہ پھر وہ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا من نطفے سے خلقہ فقدرہ اسے بنایا پھر اسے ایک خاص انداز دیا یا اس کی تقدیر لکھی ثم السبیل یسرہ پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا ثم اماتہ فاقبرہ پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا ثم اذا شاء انشرہ پھر جب وہ چاہے گا اسے دوبارہ نکال کھڑا کرے گا کلا لما یقض ما امرہ ہرگز نہیں ابھی تک اس نے اس حکم کو پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں کہا ہے کہ انسان پر اللہ کی مار ہو کہ وہ کیسا ناشکرا ہے۔ یہ کس انسان کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ اس انسان کے بارے میں جو قرآن کی نعمت کی ناقدری کرے، ناشکری کرے، انکار کرے، کیونکہ ان آیات سے پہلے جو آیات تھیں ان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی شان کو بیان کیا، اور قرآن اتنا عظیم الشان ہے کہ جن صحیفوں میں لکھا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کی شان کو بھی بیان کیا کہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ، اللہ نے کہا کہ وہ صحیفے بھی مکرم ہے، بلندی والے ہیں، پاکیزہ ہیں۔ پھر جن لکھنے والے ہاتھوں میں آیا ان کی بھی اللہ نے عظمت بیان کی کہ کرام بررہ، وہ بھی عزت والے ہیں، تکریم والے ہیں، نیکوکار ہیں، یعنی وہ فرشتے بلند و بالا، وہ لکھنے والے لوگ کاتب وحی بلند و بالا۔ اب ایسے قرآن کی، اب ایسے عظیم الشان قرآن کی جو شخص ناقدری کرے، ناشکری کرے، انکار کرے تو پھر وہ لائق ہی اس کے ہے کہ اس پر اللہ کی مار ہو، کیونکہ قرآن تو سارا کا سارا رحمت ہے۔ جو قرآن سے دور ہوگا تو وہ لعنت کی طرف جائے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ من ای شیء خلقہ، انسان کو چاہیے کہ وہ سوچے کہ کس چیز سے اللہ نے اسے بنایا ہے۔ من نطفہ، یعنی انسان جتنا اس دنیا میں اکڑ کر چلے لیکن اسے بنانے والا تو اللہ ہے۔ اسے اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ بنایا بھی اللہ نے، پھر کس چیز سے؟ ایک نطفے سے۔ خلقہ فقدر، پھر بنایا کس نے؟ اللہ نے بنایا، پھر اس کو ایک خاص انداز دیا۔ اس طرح نہیں صرف بنا دیا، سارے انسان کے اعضاء پڑے ہوں اور ان کی فٹنگ صحیح نہ کی جائے تو انسان کا وجود کام کرنا چھوڑ جائے گا۔ ہاتھ سر کے اوپر ہو کسی کام کا نہیں، آنکھیں پیروں کے نیچے چلی جائیں کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا اور اسے خاص انداز دیا تاکہ انسان کا وجود اس دنیا میں چلے پھرے اور صحیح اور ٹھیک کام کرے۔ اور پھر اس کے ایک معنی یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر لکھی۔ اس دنیا میں انسان آتا ہے، آپ دیکھیں نوجوان مر رہے ہیں، کس کے حکم سے مر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے مر رہے ہیں۔ ویسے ان کا جسم تو تندرست اور توانا تھا، یعنی بڑھاپے سے پہلے تو نہیں مرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ کی تقدیر ہے، کوئی اس کو بیماری سی لگ گئی یا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کچھ بھی ہو گیا۔ اسی طرح رزق کے اور بھی تقدیر کے معاملات ہیں جو اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستے کو آسان کیا۔ اب اس کی بھی 2-3 معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا ماں کے پیٹ میں، اب وہ ماں کے پیٹ کے اندر بند ہے، اس کو وہاں سے کس نے نکالا؟ اللہ نے نکالا، اور اس راستے کو آسان اللہ نے کیا۔ اب دیکھیں جب بچہ بنتا ہے، بنتے بنتے وہ 2.5-3 کلو کا ہو جاتا ہے جب اس کی پیدائش کا وقت آتا ہے۔ اب اتنا بڑا بچہ ماں کے پیٹ میں محفوظ ہے، لیکن جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو ایک نظام چلتا ہے، سروکس کی رائپننگ ہوتی ہے، ڈائلیٹیشن ہوتی ہے، اور ایک انسانی جو ڈیلیوری کا عمل ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے اور انسان پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس راستے کو آسان اللہ نے کیا، پھر وہ چاہے نارمل ڈیلیوری ہو چاہے سی سیکشن ہو، کیونکہ سی سیکشن کا آپریشن کا علم اللہ نے انسان کو دیا کہ اس طرح بھی تم آپریشن کر کے بچے کو باہر نکال سکتے ہو، جبکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہ علم نہیں دیا، اور ان کی نارمل ڈیلیوریز ہوتی ہیں جو نارمل پیدائش کا عمل ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی جانور مرتے بھی ہوں، لیکن دنیا میں کیونکہ ان کی نسل موجود ہے اور اسی راستے سے نسل بڑھ رہی ہے، باہر نکل رہے ہیں، اور یہ ان کے لیے دنیا میں آنے کا راستہ کس نے آسان کیا ہے؟ اللہ نے آسان کیا ہے۔
دوسری ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں جینے کا طریقہ بھی اللہ نے آسان کیا ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے ماہر بنتے ہیں کسی کام میں تو ان کو یہ مہارت اللہ نے دی ہے، اور جینے کے جو طریقے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم تو بڑے خفتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہارت عطا کی ہے، جینے کے طریقے سکھائے ہیں، کوئی بھی اکڑ کر نہ چلے، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو شریعت سمجھا دی، نیکی کے راستے کو آسان کیا، یعنی نیکی کے راستے کو سمجھایا، پھر اس پر چلنا بھی آسان کیا، سب کچھ اللہ، جتنی بھی آسانی ہے اس دنیا میں سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر یہ دنیا کوئی انسان کی اپنی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے ایک دن کیا کیا، موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ جو اللہ تعالیٰ نے موت دی پھر ختم نہیں کیا ہمیشہ کے لیے، پھر قبر کے حوالے کیا، پھر وہ قبر زمین کا ایک گڑھا ہو، چاہے سمندر کی تہہ ہو، چاہے کوئی جلا کر ہواؤں میں اس کی راکھ کو اڑا دے، لیکن بالآخر وہ آتا تو زمین کے اندر ہی ہے۔ کئی ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، زرتشت مذہب کے لوگ، وہ تو ٹاور آف سائلنس پر مردے کو رکھ دیتے ہیں، یعنی ایک بلڈنگ، اونچی بلڈنگ پہ رکھ دیتے ہیں، پھر پرندے نوچ کر کھا جاتے ہیں، تو وہ بھی بالآخر مر کر، پھر پرندے بھی مر کر زمین میں آتے ہیں، تو بالآخر انسان زمین کے اندر ہی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا دوبارہ نکال کھڑا کرے گا، ایسا نہیں ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، نہیں، اللہ دوبارہ اسے پیدا کرے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز ایسا نہیں چاہیے، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ یعنی کوئی شخص اگر کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے حقوق ادا کر دیے مال کے ذریعے سے یا جان کے ذریعے سے، تو غلط کہتا ہے، یعنی کافر تو بالکل غلط کہتا ہے، کیونکہ اس نے تو ایمان ہی نہیں لایا کہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا۔ پھر چاہے کتنی بھی انسانیت کی خدمت کرے یا بھلائی کے کام کرے، اس کو پہلے تو ایمان لانا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا طریقہ بتایا تھا اس کے ذریعے سے اس کو عبادت کرنی تھی اور بھلائی کے کام کرنے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی مسلمان بھی ہے، سارا دن عبادت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ انسان چاہے کتنا بھی کام کر لے، اللہ کے حکم کو مان لے، پھر بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس لیے ہر وقت استغفار کرتا رہے کمیوں پر، اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے راستے پر چلائے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا رخ آخرت کی طرف کر لیں۔